بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سحری کی فضیلت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خود اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے۔ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ نمبر 3، ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ نمبر 4، ایک اور مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، ثرید میں اور سحری میں۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ سحری کھانا سنت ہے، اگر بھوک نہیں لگی ہو تو کم از کم 2-3 کھجوریں ہی کھا لیں، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لیں، یا تھوڑا سا پانی پی لیں تاکہ سحری کھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کی جائے کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شبہ پڑ جائے۔ یہ دیر سے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ رات کے 2-3 بجے آپ کھانا کھا کر سحری کا سو جائیں، بلکہ بہتر یہ ہے اگر 4 بجے روزہ بند ہو رہا ہے تو آپ 4 سے 15-20 منٹ پہلے سحری کھا لیں اور پھر روزہ بند کر لیں۔ یہ مقصد ہے تاخیر سے سحری کرنے کا۔ اور اگر سحری جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان، تمباکو، چائے، پانی دیر تک تھوڑا تھوڑا کھاتا پیتا رہا جب تک کہ سحری بند ہونے کا وقت ہو گیا، تب اس نے کلی کر لی، تو یہ شخص بھی دیر سے سحری کرنے والوں کا ثواب پا لے گا۔ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیا جائے، نیت کر لی جائے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا کم ہمتی اور بڑے گناہ کی بات ہے کہ سحری میں اگر کھانا نہ کھا سکے تو کوئی بات نہیں، آپ روزہ نہ چھوڑیں۔ 5ویں بات یہ یاد رکھیں، روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا سب جائز ہے۔ بعض لوگ جلدی سحری کھا لیتے ہیں، نیت کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اب نیت کرنے سے، دعا پڑھ لینے سے ہمارا روزہ شروع ہو گیا ہے، اب کھانا پینا صحیح نہیں ہے، تو یہ غلط خیال ہے۔ جب تک صبح صادق کا وقت نہیں ہوتا اپنا ٹائم گھڑی صحیح رکھیں، وقت کو دیکھ کر۔ جب وقت پورا ہو جائے گا سحری ختم ہونے کا، انتہائے سحر کا، تب جا کر آپ کا روزہ شروع ہوگا، چاہے پہلے نیت کر چکے ہوں یا نہ چکے ہوں یا جو بھی ہو، وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب سحری کے وقت کا آپ ٹائم سے اندازہ لگائیں۔ ٹائم ہو تو آپ دیکھیں بھی ٹائم ابھی تک باقی ہے، لہذا آپ کا روزہ ابھی تک بند نہیں ہوا۔ جیسے ہی ٹائم ختم ہو جائے گا، اب ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ مؤذن کے اذان کا انتظار نہ کریں، بلکہ جو ہی ٹائم اور وقت پورا ہو جائے آپ کھانا پینا بند کر دیں اور روزے کی نیت کر لیں۔ یہ مسائل اور یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، ان کو بھلانا نہیں چاہیے، ان میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ روزہ کھولنے کا وقت اور روزہ بند کرنے کا وقت، یہ ایسے 2 اوقات ہیں جن میں بہت زیادہ احتیاط کی اور چستی کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی ہماری غفلت ہمارے دن بھر کے روزے کو بوقت افطار خراب کر سکتا ہے، اور تھوڑی سی غفلت ہمارے دن بھر کے روزے کی ابتدا یعنی انتہائی سحر کا وقت بھی خراب کر سکتا ہے۔ روزے کی نیت کرنے کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا جو کہ مشہور ہیں،
وبصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ بھی اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو صحیح ہے، لیکن وگرنہ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اور جب روزہ اختیار کرنے کا وقت ہو تو پھر یہ دعا پڑھنا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، احادیث میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اور کے یہاں افطار کرتے تو ان کے لیے یہ دعا پڑھتے، یعنی اگر کسی اور کی پاس آپ نے افطاری کی ہے، روزہ کھولا ہے، تو پھر یہ دعا پڑھ لیں جو ابو داود کتاب الاطعمہ میں ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پاس روزے دار افطار کریں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں۔ اور اگر روزہ اختیار کر لیا، بعد میں جو دعا ہے احادیث مبارکہ میں آئی ہے، وہ دعا یہ ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ان دعاؤں کا بھی اہتمام بوقت سحر بوقت افطار کیا کریں، اور خصوصاً افطاری کے وقت دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس وقت دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لمحات رمضان اور اوقات رمضان کی خوب قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں یہ قرآن پاک میں رمضان کے متعلق حکم فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپائے ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ محترم سامعین آیت کریمہ تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جو شخص بیمار یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، وہ رمضان کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ دیکھیں، اسلامی شریعت میں کوئی دشواری اور سختی نہیں ہے، اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرنا آسان ہے۔ چنانچہ یہاں دیکھیں آپ کہ سفر اور بیماری کی حالت میں کتنا آسان قانون مقرر کیا ہے کہ سفر اور بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں پورے کر لیے جائیں۔ بالکل اسی طرح دوسرے اسلامی احکام میں بھی سہولت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مثلا نماز میں کھڑے ہو کر قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، مگر بیماری وغیرہ عذر کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکنے کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہو لیٹ کر پڑھے، لیکن پڑھے ضرور۔ چنانچہ اسلامی شریعت میں آپ کو کوئی بھی ایسا حکم نہیں ملے گا جس میں انسانوں کے حالات، عمر، صحت، موسم اور دوسری مجبوریوں اور معذوریوں کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو، اور کمزور، مجبور اور معذور انسانوں کی رعایت نہ کی گئی ہو۔ اگر بظاہر شریعت کے کسی حکم میں ہم کو دشواری اور مشکل معلوم ہوتی ہے تو وہ اصل میں ہماری اپنی ہی کمزوری، سستی، کاہلی اور تن آسانی یا راحت طلبی کی بنا پر معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ہر حالت کو اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے وہ ہر حکم میں ہماری مصلحت، دینی، دنیاوی، خیر بھلائی کا خیال اور لحاظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
دینی اور دنیاوی اور ظاہری و باطنی جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری حصے میں یہی حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی توصیف و تعریف کیا کرو، اور روزوں میں اللہ نے جو آسانیاں پیدا فرمائی ہیں اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔